رونے کی چھٹی قسم، آنسو بہانے کی چھٹی قسم دوسرے کو دیکھ کر کے رونا، یعنی رونے کا سبب نہ معلوم ہو لیکن آدمی رونا چاہتا ہے، دوسرا رو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے رو رہا ہے۔ اب بناوٹی رونے میں ہے کہ آدمی خود بناوٹی رونا روتا ہے، کوئی روئے یا نہ روئے، لیکن دوسرے کو دیکھ کر کے رونا، اس کا بھی ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ بیہقی، امام بیہقی نے اپنی کتاب الجامع لشعب الایمان میں یہ حدیث ذکر کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، جب یہ آیت اتری تو اصحاب صفہ رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے یعنی تو کیا تم اس گفتگو سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں؟ اللہ نے نہ رونے کا شکوہ کیا تو اصحاب صفہ رونے لگے اور ان کے رخسار پر آنسو بہ پڑے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے سنا کہ اس آیت کی وجہ سے میرے صحابہ رو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے، رونے میں شریک ہو گئے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں بکا معہم فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا معہم فبکینا ببکائہ، آپ بھی رونے لگے تو ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم بھی رونے لگے، یعنی کسی کو سبب نہیں معلوم تھا، بس کہتے ہیں صحابی کہ ہم نے جب آپ کو دیکھا، پہلے تو اصحاب صفہ رو رہے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رونے کی خبر انہیں آپ کو پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، تو صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور جو ہے یہ ہوا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے رونا۔ نبی کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رونے لگے، اپنے صحابہ کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، تو اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائی کہ سنو، وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا، کبھی وہ جہنم میں جائے گا نہیں جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، اور وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنے گناہوں پر اڑا رہے، گناہوں پر اصرار کرے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے رونے کی مثال ہوئی، اور کسی دوسرے کو دیکھ کر رونا یہ زندگی میں ہوتا ہے۔ بہت سخت دل کوئی انسان ہوتا ہے، کتنے ایسے جاہل ہیں بڑے سخت دل کہ اگر کوئی روتا ہے تو رونے والے کو دیکھ کر ہنستے ہیں، دیکھو یہ روتا ہے۔ آپ دیکھیں حرم میں عام طور سے جب بندہ پہنچتا ہے بہت سارے لوگوں کو رقت طاری ہو جاتی ہے، کعبے کا طواف کرتے ہوئے، حجر اسود چومتے ہوئے، یا مقام ابراہیم پہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں۔ جب بھی آپ مکہ پہنچتے ہوں گے تو حرم میں رونے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، عرفہ میں رونے والوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کنکری مار کر دیکھیں، جہاں دعا کرنے کا حکم ہے رونے والے موجود روتے ہیں، اللہ کا خوف اور رقت طاری ہوتی ہے۔ اس موقع پہ ان لوگوں کو دیکھ کر بندے کو خود بھی رونا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اللہ کی مغفرت طلب کرے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہنستے ہیں، ارے دیکھو یہ رو رہا ہے، کیونکہ جو لوگ میلہ سمجھ کر جاتے ہیں یا پکنک اور سیاحت سمجھ کے جائیں گے انہیں اس کا احساس کیا ہوگا، لیکن جو عبادت اور بندگی سمجھ کر کے جائے گا وہ روئے گا، اس پر رقت طاری ہوگی۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور آپ رو پڑے۔ ماں کی قبر پہ کوئی جائے، ظاہر سی بات ہے کہ والدہ کی قبر پہ رو پڑے، تو ہم نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ دوسرے کو دیکھ کر رونے کی مثال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھ کر کے ہم لوگ بھی رو بیٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میری والدہ کے لیے میں مغفرت کی دعا کروں، تو میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی۔ استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنت فی ان ازور قبرها فأذن لی، میں نے رب سے کہا کہ مجھے ماں کی اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت دی جائے، اجازت نہیں ملی، پھر میں نے کہا کہ قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ سنیں فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، تم قبر کی زیارت کرو، قبر کی زیارت سے موت کی یاد آتی ہے۔ یہ روایت امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ تو دوسرے کو دیکھ کر رونے کی ایک مثال ہوئی، قبر پہ جائیں، کوئی رو رہا ہے، اس کو روتا ہوا دیکھ کے آپ روئیں،
لیکن اب یہ نہیں کہ قبر پہ جائیں، کوئی پھول چڑھا رہا ہے تو اس کو پھول چڑھاتا ہوا دیکھ کے پھول چڑھائیں، کوئی اگربتی سلگا رہا ہے تو آپ بھی سلگانے لگے، کوئی نذرانہ دے رہا ہے تو آپ بھی نذرانہ دیں، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے تو آپ بھی ڈاکہ ڈالیں. نہیں، قبر پہ جا کر کے سلام بھیجنا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، دعا پڑھیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کسی کے ماں باپ اگر اسلام سے پہلے مرے اور اسے اللہ نے اسلام کی نعمت دی تو مغفرت کی دعا تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنے ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے. تو دوسرے کو دیکھ کر کے رونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جنگ بدر میں صحابہ کرام نے بہت سارے لوگوں کو قید کیا. مشرکین کی ایک بڑی تعداد جب قید ہوئی تو جب مشرکین کی ایک تعداد قید ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے قریبی لوگ تھے، حضرت عباس جیسے لوگ تھے. آپ نے ابو بکر اور عمر اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یہ قیدی تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آج ہمیں ضرورت ہے، ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے، چھوڑ دیا جائے. عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، کہتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ قیدی ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، جنہوں نے آپ کے قتل کے لیے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، یہ تو کسی طرح رحم کے لائق ہی نہیں ہے، ان کی گردن مار دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا. پھر اللہ رب العالمین نے آیت اتاری اور اس آیت میں حضرت عمر کی رائے کا ایک طرح سے تائید تھی، اور جو فدیہ لے کے چھوڑنے والی بات تھی اس کو اللہ نے ناپسند کیا. تو جب وہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رونے لگے. جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، صدیق بھی رو رہے ہیں، تو بیٹھ کر کے یہ بھی وہاں رونے لگے کہ میرے نبی رو رہے ہیں، صدیق رونے لگے. پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا سبب مجھے بھی بتا دیجئے تاکہ میں بھی روؤں. تو یہ دوسرے کو دیکھ کر کے رونا یہ اس کی مثال ہوئی، اور اس کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کا بھی ثبوت ہے. انسان کی زندگی میں آنسو بہانے کی بہت ساری جگہیں ہیں، دل کی دنیا کو روشن کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، اور اس کے بہت سارے فوائد